حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس اندھیری رات میں یہاں پہ جمع فرما کر کچھ دیر میرے مدینے والے آقا کی یاد میں اور غریب نواز سرکار رحمت الرضوان میرے آقا جی کی یاد میں منقبت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ سبھی نے سنا تھا کہ منقبت کے اندر میرا خواجہ عطائے رسول ہے، بے شک میرے خواجہ جی عطائے رسول ہے۔ اجمیر شریف کی چوکٹ میرے مدینے والے آقا کا ہی در ہے، نہ مدینہ پاک اجمیر شریف سے جدا ہے، نہ اجمیر مدینہ پاک سے جدا ہے۔ وہی روشنی، وہی برکتیں، وہی رحمتیں، وہی ماں کی ممتا اجمیر شریف کے در پر 24 گھنٹے ہر وقت میرے مدینے والے آقا کی نگاہ کرم، ایسی نگاہ کرم کے نگاہ میرے مدینے والے آقا کی نگاہ کرم وہاں سے ہٹتی ہی نہیں۔ ایسی سرزمین ہے اجمیر شریف کی، وہ پاک زمین ہے۔ مدینہ پاک کے بعد اگر کوئی روشنی، کوئی رحمتیں اگر کہیں دکھائی دے رہی ہے تو ہندوستان کی سرزمین پر جو اجمیر شریف ہے، جو کوہ نور سے بھی زیادہ قیمتی اور اس سے بھی زیادہ چمکنے والی وہ اجمیر شریف کی سرزمین ہے، جہاں میرے خواجہ جی کا مکان ہے۔ یہ دولتیں ملی ہے مدینہ پاک کے طفیل سے اور بن مانگے ملی ہے۔ یہ کرم تو میرے مدینے والے آقا کا تھا کہ بن مانگے ہی عطا فرما دیا ہندوستان والوں کو، کہ ایسی محبت عطا فرمائی، ایسی محبت تھی میرے مدینے والے آقا کو ہندوستان والوں سے کہ میرے مدینے والے آقا کو ہند سے خوشبوئیں آتی تھی تو وہ خوشبوئیں کیا تھی کہ وہ عطا کرنے والے تھے میرے خواجہ خواجگان کو، آپ کے سب سے چہیتے لخت جگر شہزادے کو، خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت الرضوان میرے آقا کو کیسے تیار فرمایا میرے آقا کو۔ خواجہ جی کو رہنے والے تھے سنجر کے، لیکن سنجر سے نکل کر آپ کے پیر و مرشد آقا جی کی تلاش میں نکلے اور پہنچے عثمان ہرونی رحمت الرضوان میرے آقا کے پاس، کیونکہ عثمان ہرونی رحمت الرضوان میرے آقا آپ کی انتظار میں تھے خواجہ جی کے، کیونکہ میرے مدینے والے آقا نے تیار کروانے کے لیے عثمان ہرونی رحمت الرضوان میرے آقا کو وہ ذمہ داری سونپی تھی۔ کس کو تیار کرنے کے لیے؟ میرے مدینے والے آقا کے سب سے لخت جگر شہزادے کو تیار کرنے کے لیے عثمان ہرونی رحمت الرضوان میرے آقا کو یہ ذمہ داری دی تھی، اور عثمان ہرونی رحمت الرضوان میرے آقا نے ایسا تیار فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرضوان میرے آقا کو جب لے کر گئے مدینہ پاک کو، جب پیش کیا، اس سے پہلے پیش کیا رب العالمین کے سامنے، کعبۃ اللہ کے سامنے، تو رب العالمین نے قبول فرمایا۔ اس کے بعد میرے مدینے والے آقا کے در پہ پیش کیا تو وہاں پہ بھی میرے مدینے والے آقا نے قبول فرمایا۔ وہاں پہ صدا آئی مدینہ پاک کے اندر سے، میرے مدینے والے آقا کے حجرے شریف سے، کہ معین الدین کو اندر بھیجو۔ تو آ کر وہاں کے اس وقت کے جو خادم تھے کہنے لگے کہ معین الدین کو اندر بلایا جا رہا ہے، تو بتایا کہ کون سے معین الدین، کہ بتایا کہ معین الدین سنجری کو اندر بھیجو۔ تو کیسے قبول کیا تھا میرے مدینے والے آقا نے خواجہ جی کو، اور کیسے تیار کیا تھا میرے خواجہ عثمان ہرونی رحمت الرضوان میرے آقا نے خواجہ جی کو، اور وہ ذمہ داری جو دی تھی میرے مدینے والے آقا نے عثمان ہرونی رحمت الرضوان میرے آقا جی کو جو تیار کرنے کی،
बखूबी कैसे तैयार किया ख्वाजा जी को कि पेश किया मेरे मदीने वाले आका को। मेरे मदीने वाले आका ने रास मोइनुद्दीन संजरी रहमत रिजवान मेरे आका जी को रास हुजरे शरीफ में बुलाया। कैसी किस्मत होंगी वो, किसकी आज तक ऐसी कोई किस्मत है किसी की, हुजरे शरीफ में बुलाया जा रहा है। वो ज़माना तो सहाबा के ज़माने में था और ये ज़माना ये ज़माना भी देखने को मिला उस ज़माने वालों को कि ख्वाजा उस्मान हरवन मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी संजरी रहमत रिजवान मेरे आका जी को हुजरे शरीफ के अंदर बुलाया गया। और जब हुजरे शरीफ के अंदर बुलाया गया, रास नवाजा मेरे मदीने वाले आका ने। क्या क्या नहीं नवाजा होगा मेरे मदीने वाले आका ने, कैसे कबूल फरमाया मेरे मदीने वाले आका ने। उसके बाद भेजा तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे भेजा। कैसे भेजा? रास बुलाकर हुजरे शरीफ के अंदर रास अता फरमाकर मेरे मदीने वाले आका ने जब जाकर हिंदुस्तान को जाने का हुक्म दिया, कितनी नवाजिशों के साथ हुक्म दिया था ये। मेरे मदीने वाले आका ने ख्वाजा जी को जो भेजा है आसानी से नहीं भेजा, उनको नवाज कर भेजा। ऐसे नवाज कर भेजा कि हिंदुस्तान की आज सरजमीन जो है मेरे मदीने वाले आका की खैरात को लुटा रही है हर खित्ते में। जब ख्वाजा जी हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे, जब खदमे बढ़ा रहे थे, तो आप जब हिंदुस्तान के बॉर्डर पे गए तो वहाँ पे आपके पीर मुर्शिद आका जी ने हुक्म दिया था कि दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमत रिजवान मेरे आका के पास वहाँ पे क़याम फरमाना, वहाँ पे कुछ देर क़याम फरमाना। वहाँ पे कुछ 40 दिन आपने चिल्ला कशी फरमाई। वहाँ से भी नवाजे गए मेरे ख्वाजा जी। जब जाकर हिंदुस्तान के अंदर आए और हिंदुस्तान के अंदर अजमेर शरीफ की सरजमीन पर आए क्या भिजाए गए? किसने भेजा? मेरे मदीने वाले आका ने भेजा। कैसे भेजा? नवाज कर भेजा। क्या क्या नवाज कर भेजा? जो ख़ास इनायतें थी मेरे मदीने वाले आका की, माँ की ममता जो थी वो नवाज कर भेजा। जब अजमेर शरीफ के अंदर जो कोई भी जाता है वही खैरातें पाता है जो मेरे मदीने वाले आका के गुंबद खिजरा में जो होती, जो गुंबद खिजरा को जो देखता है, जो नवाजिशें उसको मिलती है, वही गुंबद मेरे अजमेर शरीफ वाले आका के गुंबद को जब निगाह करम अगर वहाँ बनाए रखे, अगर उसके ऊपर नजर करम बनाए रखे तो वही खैरातें वहाँ मिलती है और वही नूरानियत मिलती है, वही खिंचावट, वही माँ की ममता वहाँ पे मिलती है। तो कैसे जुदा हो गई अजमेर शरीफ और मदीने पाक की सरजमीन। वो सरजमीन ना अजमेर शरीफ ना मदीने पाक से जुदा है, ना मदीने पाक अजमेर शरीफ से जुदा है। ये तो हिंदुस्तान वालों के ऊपर इतना बड़ा करम कर दिया कि मदीने पाक बहुत दूर है, लेकिन वो दर जो है मदीने पाक का दर, उसकी खैरातें जो मैं अजमेर शरीफ के अंदर लुटा रहे हैं मेरे ख्वाजा जी। और वही खैरातें, वही मोहब्बत, वही पंजतन पाक की मोहब्बत, वही सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत। मनखबत में सुना था ना, या नाते पाक में सुना था, ये चक्की सैयदा की है जो ज़माना लंगर खा रहा है। तो अजमेर शरीफ में जो लंगर लुट रहा है वो सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। कहाँ से दूर है मदीने पाक? मदीने पाक तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे अजमेर में ही है, लेकिन हमारी नज़रें हमारी नहीं देख पा रही है। हमारी नज़रें इतनी कमज़ोर है कि हमारे लिए तो दर खरीबी दे दिया गया, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। हिंदुस्तान वाले अजमेर शरीफ से दूर होते जा रहे हैं, इंसानियत दूर होते जा रही है, लेकिन फिर भी करम है मेरे ख्वाजा जी का। इतनी मोहब्बत दे रहे हिंदुस्तान वालों को, इतनी इनायतें दे रहे हिंदुस्तान वालों को, क्योंकि मेरे मदीने वाले आका ने भेजा था। इतनी मोहब्बत दे रहे हैं कि ऐसी मोहब्बत दे रहे हैं कि बिरादरान वतन के अंदर भी मोहब्बत है, यहाँ के जानवरों में भी मोहब्बत है, यहाँ के कुत्तों में भी मोहब्बत है, कई की मोहब्बत है। देखो बारगाहों के सामने जो कुत्ते होते हैं वो भी अजमतों से बैठते हैं, अजमतों से खाना खाते हैं, किसी के ऊपर झपटते नहीं हैं, इज्जत से वहाँ बैठते हैं। लंगर लुटता है तो वो भी खाते हैं।
تو یہ محبت کس کی محبت دی ہوئی ہے؟ میرے مدینے والے آقا نے جو خیرات دی تھی اجمیر شریف والے آقا کی صورت میں، تو وہی خیرات جو ہمیں ملی ہے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے شکل میں ملی ہے، وہ کیسے ملی؟ میرے پیر و مرشد آقا، ہمارے اور تمہارے پیر و مرشد آقا جی کے واسطے وسیلے سے ملی ہے۔ یہ راز نظام ملا ہے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا، اور یہ نظام کے طفیل سے ساری انسانیت نوازے جائیں گی اور نوازے بھی جا رہی ہے، اور ہم پہنچ رہے ہیں خطے خطوں میں، علاقوں علاقوں میں، کس کی یاد کے لیے؟ اولیاء کی یاد کے لیے، میرے خواجہ جی کی یاد کے لیے، غوث العظم میرے آقا جی کی یاد کے لیے، اور میرے مدینے والے آقا کے نالے پاک کی یاد کے لیے، ہر جگہ ہر خطے میں ہر گھر میں پہنچ کر یہ یاد کو یاد دلایا جا رہا ہے اور اس چیز کو زندہ کیا جا رہا ہے جو 800 سال پہلے میرے مدینے والے آقا نے غریب نواز سرکار کو اس سرزمین اجمیر شریف پر بھیج کر جو چیز محبت دی تھی، وہ کربلا کی خیرات دی تھی، وہی چیز کو یاد دلائی جا رہی ہے، کیونکہ کربلا کی یاد ہی پنجتن پاک کی یاد ہے، اور پنجتن پاک کی یاد ہی میرے مدینے والے آقا کی یاد ہے، اور میرے مدینے والے آقا کی یاد ہی رب العالمین کی یاد ہے۔ کوئی چیز کسی سے جدا نہیں ہے، ہر چیز کنیکٹڈ ہے، بس ہمیں یہی چاہیے کہ وہ چوکٹ وہ در سے جڑ جائے، اور ہمارے پیر و مرشد آقا جی یہی چاہتے ہیں کل اولیاء کی نگاہ کرم ہم پر پڑ جائے، کسی ایک اولیاء کی نگاہ کرم ہم پر پڑ جائے، ہمارے مخدوم اولیاء آقا جی کی ایک نگاہ کرم پڑ جائے، پہاڑی شریف والے میرے آقا کی ایک نگاہ کرم پڑ جائے۔ کیا میرے پیر و مرشد آقا جی یہی تو چاہتے ہیں نا؟ کوئی اور مقصد تو نہیں، یہی مقصد تھا اجمیر شریف والے میرے آقا کا کہ محبت اولیاء دی تھی، محبت اولیاء میں تو مدینہ والے آقا کی محبت ہے، اور آنے والا مہینہ ہی تو وہ میلاد کا مہینہ ہے۔ میلاد کی عظمتوں کو بیان کیا تھا میرے غریب نواز آقا جی نے، میلاد کو بتلایا تھا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے طفیل میں ساری کائنات وجود میں آئی۔ اگر میلاد نہ ہوتی تو یہ کائنات وجود میں نہ ہوتی، نہ ہم حی علی الصلاۃ کا صدا کر سکتے تھے، نہ آدم علیہ السلام وجود میں آتے، نہ رب العالمین کو رب کہنے والا کوئی ہوتا۔ میرے رب العالمین نے ارادہ کیا کہ میرے مدینے والے آقا کی تولد ہوگی، وہ مہینہ بھی میرے رب العالمین نے خاص رکھا تھا، عرفات کا مہینہ، عرفات کا مہینہ، اور 12 عرفات کا دن، اور وہ دن جب آپ کا تولد ہوا جو صبح کا وقت تھا تو وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا، وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہونے کی وجہ سے، اس کو وہ آنے کی وجہ سے میرے رب العالمین نے دنیا اور ساری کائنات کو بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ جس کے طفیل میں دنیا بنی، جس کے طفیل میں کائنات بنی، جس کے طفیل میں ہر چیز بنی، جس کے طفیل میں شیطان بھی بنا، وہ ذات کا مہینہ آنے والے مہینے میں رب میلاد کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس کے استقبال کے لیے ہمارے لیے فکر ہونی چاہیے، کیونکہ میرے غریب نواز سرکار رحمت و رضوان میرے آقا میلاد کا انتظار سال بھر کرتے اور ہر مہینہ میلاد کرتے۔ ارے غوث العظم میرے آقا 11ویں شریف تو ہم مناتے ہیں، 11ویں شریف ہے کیا میرے غوث العظم آقا جی کا عرس مبارک ہے اس دن؟ یہ امت کو معلوم ہی نہیں 11ویں شریف ہے کیا۔ 11ویں شریف ہر مہینہ میرے غوث العظم آقا مدینے والے آقا کا میلاد مناتے تھے، یہ تھی اصل خیرات، انسانیت کو دیتے تھے۔ لوگ 11ویں کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، 11ویں بھی میرے مدینے والے آقا کی یاد ہے۔ یہ اولیاء کا طریقہ تھا، میرے غریب نواز سرکار کا طریقہ تھا کہ میلاد کو کبھی زندگی میں نہیں بھولتے تھے۔ میلاد ہے تو کربلا ہے، کربلا ہے تو دین ہے، دین ہے تو انسانیت ہے، انسانیت ہے تو رحمت ہے، تو رحمت کون؟ میرے مدینے والے آقا رحمت ہے۔ تو آنے والے مہینے کی ہمیں قدر کرنا ہے اور اس کے استقبال کے لیے فکریں کرنی ہے۔ انسانیت کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے سانسوں کے مالک، ہمارے جانوں کے مالک، ہمارے ہر چیز کے مالک، جن کی طفیل میں دنیا بنی، اور رب العالمین کے محبوب کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، خیراتوں کے لٹنے کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے اور اس میں خوشیاں منانا ہے، لوگوں کو خوشیاں بانٹنا ہے، اور یہ نوازشوں کو لینے والے بننا ہے۔
یہ ہما کو انسانیت کو بتانا ہے اور ان کو یہ ترغیب دینا ہے کہ میلاد منانا ضروری ہے، لازم ہے، کیونکہ رب العالمین میلاد بناتا ہے، رب العالمین عرش کو سجاتا ہے، تو ہمارے لیے یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ میلاد کو منائیں اور میلاد کے ذریعے سے اپنے لیے راحت تلاش کریں۔ یہ راحت ملے گی میرے مدینے والے آقا کے میلاد سے، اور کوئی چیز نہیں دی تھی میرے غریب نواز آقا نے، بس میرے مدینے والے آقا کی خیرات انہی کا در ہے، انہی کے در سے لٹا رہے ہیں، اور کربلا کی خیرات میرے مولا حسین علیہ السلام کی خیرات، کیونکہ دین بچا ہے میرے مولا حسین علیہ السلام سے، وہی خیرات۔ اور کربلا سے بھی کیا پیغام کہ میرے مدینے والے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنا، کیونکہ جو حکم جو مقصد ملا تھا وہ میرے مدینے والے آقا سے ملا تھا، وہی حکم کو پورا کیا تھا میرے مولا حسین علیہ السلام نے۔ تو میلاد سے ملا ہے ہر چیز، کربلا بھی میلاد سے ملی ہے، کربلا سے دین بھی بچا ہے تو میلاد سے بچا ہے۔ تو یہی چیز کو انسانیت کو بتا کر ہمیں یہ حق ادا کرنا ہے سب کو کہ کل کے دن ہونا یہ پوچھے ہمیں کہ ہمیں تو کوئی بتایا نہیں، تو ہم یہ بتا کر ہم یہ کہہ دیں ان کو کہ ہم تو بتا رہے ہیں کہ میلاد کرنا ہے، خوشیاں منانی ہے اور یہ خیراتوں کو لینا ہے۔ تو یہ خیراتیں، یہ چیزیں یہ کرنا کیسے ملے گا؟ تو خانخواہوں سے ملے گا، جب ان کو یہ بتانا کہ خانخواہوں سے جڑنا ہوگا۔ خانخواہوں سے ہم بھی نہیں جڑے تھے تو جاہل تھے، بیکار تھے، سور سے بھی بدتر تھے، لیکن جب خانخواہ کا نظام ملا، پیر و مرشد آقا جی ملے، جب یہ نظام سمجھنے آیا، اولیاء سمجھنے آئے، اولیاء کی محبت سمجھنے آئی، اولیاء کی محبت جب سمجھنے آئے تو پنجتن پاک سمجھنے آئے، مولا حسین علیہ السلام کی خدموں کی خیرات سمجھنے آئی، وہ کربلا کی خیرات سمجھنے آئی، اور جب میرے مدینے والے آقا کے نالے پاک کی خیرات سمجھنے آئی، میرے رب العالمین کی ذات سمجھنے آئی، تو یہ چیز ملتی ہے خانخواہوں سے، بیعت ہونے سے، پیر کامل کی صحبت میں رہنے سے۔ تو یہ اس زمانے کے اندر بیعت ہونا لازم ہے، یہ بتلا دے ان کو۔ میلاد کا پیغام بھی دے رہے ہیں، میلاد کے ساتھ ساتھ بیعت ہونے کا بھی پیغام دے رہے ہیں۔ میرے مدینے والے آقا کے زمانے سے یہ بیعت کا نظام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مدینے والے آقا کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، خلفائے راشدین نے میرے مدینے والے آقا پہ ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ یہ بیعت کا نظام وہیں سے تو چلتے ہوا آ رہا ہے، کربلا سے اور آگے بڑھا، کربلا بھی تو بیعت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بیعت کا نظام، خانقاہ کا نظام وہیں سے تو چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ یہی بتا کر انسانوں کو بیعت کی ترغیب دینا ہے اور ان کو بیعت کروا کر ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، بس یہی دعائیں کرنا ہے۔ اور جو بیعت نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بتائے کہ ہمارے پاس راستہ کھلا ہے، خانقاہوں میں بیعت کا نظام کھلا ہے، کارمکا نگر میں بھی بیعت ہو رہی ہے، معین آباد میں بھی بیعت ہو رہی ہے، اور کل اتوار کے دن منچریال کا دینی اجتماع ہے، وہاں پہ پیر و مرشد آقا جی کی آمد ہوں گی، وہاں پہ بھی بیعت ہوں گی، وہاں پہ بھی چل کر بیعت ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی پیغام دے دے اور سب کو یہ بتا دے کہ محفلوں میں جڑے، اور محفلیں اگر کوئی کروا نہیں رہی اپنے مکانات پر تو کروانے کا موقع ہے، ہم لوگ پہنچیں گے اور محفل کرائیں گے، ان کے گھروں پہ محفلوں کو طے کروا دے اور کہیں کہ بھائی ہم آئیں گے، پانی پلا دے، بس محفل کر ہم چلے جائیں گے۔ بس یہ مقصد ہے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا۔ بس اسی مقصد کے ساتھ یا رب العالمین ہمیں ہمارے آخری سانس تک اسی طرح چلنے کی، بواسطہ پیر و مرشد آقا جی کے طفیل میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد